حسین و حسن پھول۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے، ماہ نور رمضان المبارک کی نورانی روحانی گھڑیوں سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس مسجد کے منتظمین اور بزم کے تمام اراکین، بالخصوص قبلہ علامہ حافظ احمد بلال صاحب صدیقی زیدہ شرفہ اور ان کے سارے رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی لنگر اہل حق کو دیا جاتا رہے۔ اور رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اس وقت میں خاصا آزمائش کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر بھی دین کا شغف اور دین سے محبت رکھنے والے آپ حضرات ذوق در ذوق یہاں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس ہستی کا آج یوم وصال ہے، پوری کائنات میں آپ کا ذکر فرشوں عرشوں پر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یہ جو لقب ہیں یہ حدیث شریف میں موجود ہیں، اور باقاعدہ زبان رسالت سے یہ القاب آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ اعلان نبوت کے تیسرے سال میں دنیا میں جلوہ گر ہوں۔ ترتیب میں جو آپ کا نمبر ہے وہ آخری ہے، اس لحاظ سے کہ بچیوں کے اعتبار سے حضور کی 4 شہزادیاں تھیں۔ پہلی شہزادی کا نام سیدہ زینب، دوسری شہزادی کا نام سیدہ رقیہ، تیسری کا ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی کا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ اور یہ چیز کتب سیر، کتب احادیث سے بھی ثابت ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھ میں کوئی ایسی شے ہے کہ انہیں صرف اور صرف ایک صاحبزادی حضور کی نظر آتی ہے، اور باقی حضور کی صاحبزادیاں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، حالانکہ وادی النظر میں دیکھا جائے، علمی اعتبار سے دیکھا جائے اور علمی محاسبہ کیا جائے تو بہت بڑا جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر اتنا بڑا الزام لگا دینا اور آپ کی اولاد پاک کا انکار کر دینا، اور پھر دوسرے حساب سے دیکھیں کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا کون باپ ہے، بات کہاں تک جاتی ہے اور کتنی دور بات پہنچتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ دھڑلے کے ساتھ پریس کانفرنسوں میں اور دیگر محاذ پر وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اہل حق کا جو انداز ہے اس انداز میں اللہ کے فضل سے اس کا رد بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کا تعاقب بھی ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو ہیں وہ 4 شہزادیاں ہیں، اور چوتھی شہزادی یہ شہزادی ہیں، اور ان کی ولادت و سعادت کے وقت جو عظمتیں شانیں ظاہر ہوئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کا نور مبارک میرے بدن میں ٹھہرا تو پورے 9 مہینے مجھے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ سیدہ زہرا پاک کا جو سلسلہ ہے وہ ویسے تو حضور کی ساری اولاد ہی نورانی ہے، ساری اولاد ہی پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ لیکن چونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن
کہ وطن سے آگے قیامت تک حضور کی نسل کا آغاز ہونا تھا، تو اس کا اہتمام بھی اللہ نے خاص فرمایا۔ اب کتب سیر میں، کتب احادیث میں موجود ہے، معارج النبوہ میں ملا وائس کاشفی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کے لیے گیا، فرمایا جنت کی میں نے سیر کی، جنت میں جبریل امین نے مجھے ایک درخت دکھایا اور حکم ہوا اسے سونگا جائے۔ میں نے سونگا تو اس کی جو خوشبو تھی وہ ایسی تھی جیسی کوئی پہلے خوشبو نہ سونگی ہو۔ فرمایا جب میں نے خوشبو سونگی تو اس خوشبو کی برکت سے اللہ نے میرے اندر ایسا نور پیدا ہوا، اور جو پھر منتقل ہوا تو فرمایا اس کا انتقال میری بیٹی سیدہ زہرا کی صورت میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کا میرا ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا میں اپنی بیٹی کا سر سونگتا ہوں۔ اور حضور کا طریقہ بھی یہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معمول میں شامل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، کس طرح یہ روحانی اہتمام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ بات وہی ہے کہ آگے جو لڑی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اب اس کا مقام یا خدا جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی جانتے ہیں۔ اب اس جہت سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ جہت بھی بڑی نورانی جہت ہے کہ سیدہ زہرا پاک پوری کائنات میں وہ عورت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک اور قیامت تک جتنے بھی امتی ہیں یا جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عورتیں ہیں یا پہلے ہوئی ہیں، کسی عورت کا یہ انداز نہیں، صرف سیدہ زہرا پاک کا یہ انداز ہے کہ جو عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں، ظاہر فطری کا عمل ہے اور یہ ایک قدرت کا نظام ہے، کوئی عیب نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے نفرت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا ایک نظام رحمت ہے اور اس سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے۔ منحوس یہ زمانے جاہلیت میں سمجھا گیا، عورت کو جب یہ ایام آتے تو اس کو گھر میں علادہ کر دیا جاتا، اس کے برتن علادہ کر دیے جاتے، اس کو کھانے کی چیزوں کا ہاتھ تک نہ لگایا جاتا اور یہ اجازت نہ دی جاتی۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جب تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ مسئلہ عرض کیا، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ بس زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، عورت کا یہ جو سلسلہ ہے اس پر ایسا فرق نہیں پڑتا کہ اسے ان چیزوں سے روکا جائے یا کھانا نہ پکانے دیا جائے، بلکہ ان ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے حکم دیا کہ کھانا پکا کے دے، اور آپ نے کھانا برآمد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ امت کے لیے ایک نصاب اور ایک سبق دیا کہ بعد میں آنے والی امت بھی کہیں جاہلیت کی رسموں میں نہ پڑ جائے اور ان کے ذہن میں بھی عورت کے متعلق کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت کو ہیج سمجھنے لگ جائیں یا عورت کو ٹارچر کرنے لگ جائیں۔ تو اس انداز میں سرکار کا یہ انداز اس امت کے لیے ایسی رہنمائی ہے جو قیامت تک ایک روشنی ہے اور یہ قیامت تک دلیل ہے۔ تو بہرحال ایک نظام رحمت، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سسٹم ہے، سلسلہ ہے، وہ پوری کائنات کی عورتوں سے وکھرا ہے کہ اس جو نظام اور جو سلسلہ حیض و نفاس والا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد، وہ سارے کا سارا سلسلہ سیدہ زہرا پاک میں نہیں۔